جسے شرعی حد لگائی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اسلم قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے زنا کا اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا حتیٰ کہ اس نے اپنے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اسے رجم کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اچھے کلمات کہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گامدیہ عورت جس نے زنا کیا تھا کے متعلق حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، چنانچہ پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کیا گیا۔ صحیح مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجم شدہ شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے جواز پر اجماع ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاضی ایاز رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا مذہب یہ ہے کہ ہر مسلمان خواہ اسے حد لگی ہو، رجم شدہ ہو، خودکشی کرنے والا ہو یا ولد زنا ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر کے مرتکب اور جسے زنا کی حد میں رجم کر دیا گیا ہو وغیرہ جیسے سارے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدیث کے متعلق وہ دوسرے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ جسے بطور حد قتل کیا گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سید سابق یہی موقف رکھتے ہیں۔ عبداللہ بسام اسی کے قائل ہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے جو شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو یا اسے حد رجم لگائی گئی ہو یا اسے بطور قصاص قتل کیا گیا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں جسے حد لگائی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بچہ خواہ مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک فوت شدہ بچہ لایا گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ سنن نسائی کے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ تمام سے مراد وہ بچہ ہے جس کے 4 ماہ مکمل ہو چکے ہوں اور اس میں روح پھونک دی گئی ہو پھر وفات پائے، تاہم اس مدت سے پہلے اگر کسی صورت میں ساقط ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ میت کہلا ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ثابت ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ نہ تمام بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اسے کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جبکہ وہ اپنی عمر کے 4 ماہ مکمل کر چکا ہو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ تمام بچہ اگر 4 ماہ کا ہو تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس روایت میں یہ لفظ ہے جب نہ تمام بچہ چیخ پڑے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس سے وارث بھی بنایا جائے گا، وہ روایت ضعیف ہے۔ نصب الرایہ
وغیرہ۔ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بخاری وغیرہ۔ شہدائے بدر کے متعلق بھی نماز جنازہ کا کوئی ذکر احادیث میں منقول نہیں، حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوتی تو دیگر صحابہ اسے ضرور بیان کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہداء کی نماز جنازہ پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کہ میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح ابو داود۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دیہاتیوں کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد لوگ دشمن سے قتال کے لیے گئے۔ اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اسے تیر لگ چکا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے میں ہی اسے کفن دے دیا اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نسائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور 9 تکبیریں کہی۔ پھر دیگر شہداء لائے جاتے اور ان کی صف بنائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھتے۔ یہ روایت حسن ہے۔ شرح معانی الآثار۔ شافعی، احمد، مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ راجہ، شہداء کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں انسان کو اختیار ہے، لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہی ہے، کیونکہ یہ دعا اور عبادت ہی ہے جو اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں درست بات یہ ہے کہ پڑھنے اور چھوڑنے میں اختیار ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ واجب نہیں، لہذا پڑھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پڑھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے، لیکن پڑھنا ہی افضل ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ بے نماز کی نماز جنازہ کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، صرف نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کیا ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یا انہیں دفن کرنا مسلمانوں پر واجب ہے؟ تو مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر فی الواقع ایسا ہی ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، تو اگر وہ شخص نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کافر ہے، اور اگر وہ وجوب کا تو اعتقاد رکھتا ہے لیکن سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے تو علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر
اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ صحیح و ثابت دلائل اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس صحیح قول کے مطابق بے نماز کو اس صحیح قول کے مطابق بے نماز کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے کسی خاص جگہ پر مسلمانوں کے قبرستان سے دور دفن کیا جائے گا۔ کفار و منافقین کی نماز جنازہ یا ان کے لیے دعا و استغفار قطعاً ناجائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 113۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافر کی نماز جنازہ اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا نص قرآن اور اجماع امت کی وجہ سے حرام ہے۔ البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، کفار و منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور مشرکین کے لیے استغفار کرنا حرام ہے۔ تدفین کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جسے گزشتہ شب دفن کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی کسی نے خبر نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ وجہ تھی، یعنی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ گویا لوگوں نے اسے حقیر سمجھ کر قابل توجہ نہ سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کے قبرستان میں ایک عورت کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکین عورت کی قبر پر جا کر باجماعت نماز جنازہ پڑھائی، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے حتیٰ کہ اس عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح صفیں درست کر لی جیسا کہ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست کی جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جمہور احمد شافعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں۔ غیر مشروع کہنے والوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت کی قبر پر نماز جنازہ کا ذکر ہے۔ اس میں یہ لفظ بھی ہے، یہ قبریں اہل قبور کے لیے اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اور میری نماز سے ان کی قبروں میں روشنی ہو جاتی ہے۔
اس سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ یعنی قبر پر نماز جنازہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی قبر میں روشنی ہوتی تھی۔ جمہور اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکورہ الفاظ کا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ یہ الفاظ کسی راوی کی طرف سے درج کیے گئے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور اسے ثابت کیا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خصوصیت صرف دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہے اور اس عمل کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد جنازے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ سید سابق اسی کے قائل ہیں۔ اہل قبر پر تدفین کے وقت نماز پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، بعد میں قبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ گزشتہ احادیث اس پر شاہد ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نجاشی کی موت کا اعلان کیا جس دن وہ فوت ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے، ان کی صفیں بنوائیں اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں روایت مروی ہے، بخاری و مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بھی نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے، مسلم، نسائی۔ جمہور شافعی، احمد رحمہم اللہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کسی صحابی سے بھی اس کی ممانعت منقول نہیں۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ مطلق طور پر مشروع ہی نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کو ناجائز قرار دینے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور نجاشی کی میت آپ کے سامنے تھی۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے یہ روایت جس میں ہے کہ نجاشی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، محض اوہام و خیالات میں سے ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ تعویل یعنی کہ یہ عمل صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا، فاسد ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ اس عمل کی نجاشی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے دیگر تمام اعمال کی طرح ہمارے لیے بھی اسوہ و سنت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر غائب شخص ایسے شہر میں فوت ہو کہ جہاں اس کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو تو پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس تفصیل کو ہی سب سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خطابی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہے یقیناً تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہوا ہے، لہذا اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔